السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل ہارر اسٹوری اردو۔ ایک قدرے کم مصروف اور پرسکون سڑک پر دو آدمی جیبوں میں ہاتھ ڈالے چلتے جا رہے تھے۔ ان کے کپڑوں اور جوتوں سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ انتہائی امیر ہیں، جبکہ ان کے بیش قیمت سیل فون اور برانڈڈ گھڑیاں اس خیال کو بالکل صحیح ثابت کر رہی تھیں۔ تبھی ان میں سے ایک آدمی دوسرے سے مخاطب ہوا۔ اس کی عمر لگ بھگ 36 سال تھی۔ یہ سب کب تک یوں ہی چلتا رہے گا تیمور؟ دانش نے پریشانی سے چلتے ہوئے تیمور سے پوچھا۔ ساری زندگی یا شاید میری موت تک، تیمور نے مایوس لہجے میں جواب دیا۔ یہ کیا فضول بات ہوئی؟ دانش اس بار جھنجھلا کر بولا۔ کوئی میری بات کا یقین کیوں نہیں کرتا؟ میرے گھر میں بھوت رہتے ہیں۔ بھوت تمہارے دماغ میں رہتے ہیں، دانش نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، وہ واقعی میرے گھر میں موجود ہیں، تیمور اپنی بات پر زور دیتے ہوئے بولا۔ دانش نے نرمی سے دریافت کیا، تیمور، تمہیں سائیکیٹرسٹ نے آج کیا کہا ہے؟ کہتا ہے یہ سب میرے دماغ کا خناس ہے۔ تیمور، تمہیں اپنی سوچ بدلنی چاہیے، تمہیں میرا یقین کرنا چاہیے، اس بار تیمور چلا کر بولا اور مٹھیاں بھیجتے ہوئے اسے پیچھے چھوڑتا آگے بڑھنے لگا۔ دانش چند لمحے کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر فوراً بھاگ کر اس کا بازو پکڑ لیا۔ مجھے بتاؤ، تم نے کیا دیکھا؟ اس بات کو سنتے ہی تیمور ایک ریسٹورنٹ کے باہر پڑے بینچ پر بیٹھ گیا۔ ہر روز آدھی رات کے بعد میرے گھر میں ایک بچے کے کھیلنے اور باتیں کرنے کی آواز آتی ہے۔ جب میں بغور سنتا ہوں تو وہ مجھے مارنے کا منصوبہ کسی کو بتا رہا ہوتا ہے۔ حیرت انگیز طور پر وہ مجھے مارنے کا منصوبہ ہر روز نیا بناتا ہے۔ جب اس بچے کی آواز آنا بند ہوتی ہے تو میں کمرے سے باہر نکلتا ہوں۔ باہر نکلتے ہی مجھے ایک کفن میں ملبوس لمبے بالوں والی عورت نظر آتی ہے، جس کا چہرہ کچلا ہوا ہوتا ہے۔ وہ میرے گھر میں میری دیواروں پر لگی ساری تصویریں اتارتی ہے اور گیراج میں کچلے چہرے والے بچے کو دیتی ہے۔ وہ بچہ ان تصویروں کو آگ لگا دیتا ہے۔ اسی کے ساتھ وہ دونوں منظر عام سے غائب ہو جاتے ہیں۔ میں تمام گھر کا جائزہ لیتا ہوں، میری تصویریں غائب ہی رہتی ہیں۔ اس کے بعد جب میں سوتا ہوں تو مجھے اپنے بیک لان میں ایک آدمی نظر آتا ہے، جس نے اس عورت اور بچے کی طرح سفید کفن پہنا ہوتا ہے، اور وہ اپنے کچلے چہرے کے ساتھ ایک قبر کھودتا ہے۔ قبر کھودنے کے بعد وہ اس پر میرے نام کا کتبہ لگاتا ہے اور میری طرف دیکھتا ہے۔ یہ بھیانک خواب دیکھ کر میں جیسے ہی ڈر کر جاگتا ہوں تو صبح کا اجالا دھیرے دھیرے پھیل رہا ہوتا ہے، جبکہ میرے گھر میں میری تصویریں دیوار پر یوں لگی ہوتی ہیں جیسے وہ اپنی جگہ سے ہلائی ہی نہ گئی ہوں۔ اتنا کہہ کر تیمور خاموش ہو گیا۔ یہ سب باتیں تمہاری شادی کی طرف اشارہ کرتی ہیں، دانش سوچنے کے انداز میں بولا۔ اس بات کی بھلا کیا منطق ہے؟ میں تمہیں کیا بتا رہا ہوں اور تم کیا کہہ رہے ہو؟ دیکھو تیمور، اپنی زندگی کو ترتیب دو میرے دوست، تمہیں شادی کر لینی چاہیے۔ شادی ایک قید کا نام ہے۔ کسی پابندی اور روک ٹوک کے بغیر میں آزاد زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں قید ہونے کا نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ تم خود کو مصروف کر لو۔ میں بہت مصروف ہوں دانش، تمہیں میری شادی کا خیال دل سے نکال دینا چاہیے۔ اچھا تو آج رات تم میرے گھر رک جاؤ۔ دانش نے اسے اپنے گھر رکنے کی پیشکش کی، جسے تیمور نے ٹھکرا دیا۔ تبھی اس کے سیل کی اسکرین روشن ہوئی، جہاں ماریا کا میسج شو ہو رہا تھا۔ وہ میسج پڑھ کر جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا اور دانش کو ہاتھ سے بائے کہتا جانے لگا۔ تم ماریا سے شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ دانش نے شرارت آمیز لہجے میں کہا۔ میں صرف ٹائم پاس کرتا ہوں۔ ماریا کے ساتھ گزارے دن تیمور کے لیے خاصے خوشگوار رہے۔ اس دوران اس نے ماریا سے اپنے گھر نظر آنے والے بھوتوں کا ذکر بھی کیا، جسے سنتے ہی ماریا نے اسے آن لائن ویب سائٹ سے ایک عامل کا نمبر دیا۔ تقریباً 1.5 ہفتے بعد وہ اپنے گھر واپس آیا، مگر اس کے ساتھ مسٹر کارلوس بھی تھے۔ اس آن لائن ویب سائٹ پر مسٹر کارلوس کی قابلیت اور تجربہ باقی تمام لوگوں سے زیادہ تھا۔ تو کیا آپ بھوتوں پر یقین رکھتے ہیں؟ گھر کا داخلی دروازہ ہاتھ سے دھکیلتے ہوئے تیمور نے کارلوس سے سوال کیا۔ ہاں بالکل، بھوت پریت اس دنیا کا حصہ ہیں۔ مسٹر کارلوس،
شائستہ لہجے میں کہتا گھر کے اندر داخل ہوا اور پورے گھر کا جائزہ لینے لگا۔ کچھ دیر گھر کا جائزہ لینے کے بعد اس نے تصدیق کر دی کہ یہاں واقعی بھوت پریت موجود ہیں۔ مسٹر تیمور، معاملہ خاصا سنگین ہے۔ اس گھر میں جو بھی مخلوقات موجود ہیں وہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہتی ہیں۔ اگر بروقت کوئی حکمت عملی نہ اپنائی گئی تو آپ کی جان بھی جا سکتی ہے۔ مسٹر کارلوس نے اسے خبردار کرتے ہوئے تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تیمور نے پریشان لہجے میں استفسار کیا۔ مجھے کچھ دن اس گھر میں رہنا ہوگا تاکہ میں اپنے عمل کے ذریعے ان کا خاتمہ کر سکوں۔ مسٹر کارلوس نے اسے حل بتایا جس پر تیمور فوراً مان گیا۔ ٹھیک ہے، آپ جتنے دن چاہے رہ سکتے ہیں۔ تیمور مسٹر کارلوس کو گھر میں اکیلا چھوڑ کر خود اپنے رائل اپارٹمنٹ چلا گیا۔ تیمور کے جاتے ہی کارلوس نے اپنے ساتھ لائے چھوٹے سے سامان والے بیگ کو صوفے پر رکھا اور انگڑائی لے کر تیمور کے بیڈ روم میں گھس گیا۔ اس کے بیڈ پر مزے سے لیٹ کر اس نے دیوار پر لگی LED آن کی۔ شکر ہے ان جیسے وہمی لوگوں کی وجہ سے ہمارا کاروبار چل رہا ہے۔ اچھے اچھے گھروں میں رہنے کا موقع مل جاتا ہے، ساتھ میں رقم بھی خوب بٹوری جاتی ہے۔ یوں ہی ڈھونگ رچائے ہوئے کارلوس نے بھرپور آسائشوں سے مزین تیمور کے گھر میں کچھ دن گزارے۔ جس دن تیمور نے آنا تھا اس سے کچھ دیر پہلے کارلوس نے اپنے ساتھ لائے بیگ سے چند عجیب و غریب جڑی بوٹیاں نکالی۔ ان جڑی بوٹیوں کو جلا کر اس نے تمام گھر میں دھونی دی تو تیز سی بو ہر طرف پھیل گئی۔ ساتھ ہی اس نے جھوٹ موٹ کی پٹیاں باندھ لی اور تیمور کے آنے پر اسے خوشخبری سنائی کہ اس نے اپنی جان پر کھیل کر ان بھوتوں کا اس گھر سے خاتمہ کر دیا ہے۔ اس بات کو سنتے ہی تیمور نے کارلوس کو اس کی منہ مانگی قیمت ادا کی، جس کے بعد وہ چلتا بنا، جبکہ تیمور کو بے حد اطمینان ہو گیا کہ اب بھوت پریت جیسی کوئی چیز اس گھر میں موجود نہیں ہے۔ وہ اب راتوں کو سکون سے سو سکتا تھا۔ اس نے اسی خوشی میں شاندار سا ڈنر کیا اور اپنے بستر پر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ نہ جانے کتنے دنوں کے بعد ایک اچھی سی نیند نے تیمور کو آ گھیرا۔ گزرتی شب کے خوفناک اندھیرے نے آسمان پر چمکتے پورے چاند کو دھیرے دھیرے سیاہ بادلوں سے ڈھانپنا شروع کیا تو ماحول کی پراسراریت میں غیر معمولی اضافہ ہوا۔ اچانک آسمان پر گہرے بادلوں کا گھیراؤ بڑھا، جس کے ساتھ ہی کڑکتی بجلی نے ہر سو خوفناک دودھیا روشنی پھیلا دی۔ ساتھ ہی بجلی کڑکنے سے دیوار پر عجیب و غریب خد و خال نمایاں ہوئے۔ یہ چند لمحوں بعد غائب ہو گئے۔ تیمور موسم کی بدلتی اس خوفناک صورتحال سے لاعلم بیڈ پر پڑا بے سدھ سو رہا تھا۔ اچانک کسی عورت کے انتہائی منحوس انداز میں رونے کی آواز ابھری۔ تیمور نے اس آواز پر ایک دم آنکھیں کھولی۔ تبھی بادل گرجنے کی زوردار آواز آئی تو وہ ڈر کر اٹھ بیٹھا۔ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی۔ عورت کے رونے کی آواز بدستور تیمور کے کانوں سے ٹکرا رہی تھی۔ اس نے آواز پر غور کیا تو وہ آواز اسے ٹی وی لاؤنج سے آتی سنائی دی۔ یکدم اس عورت کے رونے کی آواز میں کچھ مزید آوازوں کا اضافہ ہوا۔ وہ کسی آدمی اور بچے کی آواز تھی جو کہ کچھ بول رہے تھے، مگر تیمور واضح سن نہیں پا رہا تھا۔ وہ وجود جو مسٹر کارلوس کے مطابق اب ہمیشہ کے لیے اس گھر سے جا چکے تھے، اپنی تمام تر ہیبت کے ساتھ وہاں موجود تھے۔ یہ خیال تیمور کا دل بند کرنے کے لیے کافی تھا۔ خوف سے اس کی آنکھیں پھیلنے لگی۔ تبھی وہ اندھیرے سے بیڈ سے اترا اور پاؤں میں سلیپر پہنے اپنی لرزتی ٹانگوں کو حرکت دیتے ہوئے وہ کمرے کے دروازے کے پاس پہنچا۔ دروازہ کھلتے ہی وہ دبے قدموں آوازوں کا تعاقب کرتا ٹی وی لاؤنج کی طرف جانے لگا۔ لاؤنج میں پہنچتے ہی وہ دھک سے رہ گیا۔ وہاں ایک سفید کفن میں ملبوس عورت اپنے سیاہ بال بکھیرے گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھی تھی، جبکہ وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپائے زور زور سے رو رہی تھی۔ پاس ہی زمین پر کفن میں ملبوس ایک آدمی اور بچہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ان تینوں کے چہرے کچلے ہوئے تھے۔ تیمور یہ خوفناک منظر دیکھ کر جم سا گیا۔ وہ بچہ اور آدمی اس روتی عورت کو چپ کروا رہے تھے۔ مت رو پلیز،
دیکھو ہم پریشان ہو رہے ہیں۔ وہ آدمی اس عورت کا ہاتھ پکڑ کر پریشانی سے بولا، جبکہ وہ بچہ پہلے ہی اس عورت کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھے بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے تم دونوں کو میرے سامنے بے رحمی سے مار دیا۔ وہ عورت چہرے سے ہاتھ ہٹا کر ہچکیاں لیتے ہوئے بولی۔ تیمور ان کی گفتگو اور موجودگی کو دیکھتے ہوئے ڈر کر پیچھے ہٹا کہ اچانک پاس پڑے ٹیبل سے وہ زوردار انداز میں ٹکرایا۔ میز پر پڑا گلدان زمین پر گر کر ٹوٹ گیا۔ گلدان کے ٹوٹنے کی گونجدار آواز پر ان تینوں وجودوں نے ایک ساتھ تیمور کی طرف دیکھا۔ او تو تم آ گئے، وہ آدمی اپنی پر اسرار آواز میں تیمور کو دیکھتے ہوئے بولا۔ مارے خوف کے تیمور کا حلق خشک ہونے لگا۔ اسے اپنے پیر منو بھاری محسوس ہونے لگے۔ اس نے بولنے کے لیے منہ کھولا مگر الفاظ اس کا ساتھ نہ دے پائے۔ تبھی ان تینوں کے کچلے چہروں کے نقش واضح ہونے لگے۔ کچھ ہی دیر میں ان تینوں کے مسخ چہرے برف کی مانند سفید رنگت رکھنے والے انسانی چہرے بن گئے۔ انہیں دیکھتے ہی تیمور کے دماغ میں ہتھوڑے برسنا شروع ہو گئے۔ اسے اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ محسوس ہوئی۔ پہچانا ہمیں؟ وہ عورت اسے گھورتے ہوئے پوری اسرار لہجے میں بولی۔ اس کی اس بات پر تیمور خوف کے مارے لرزنے لگا۔ اس کے اعصاب پر خوف اس قدر مسلط ہو گیا کہ اس کی لرزتی ٹانگیں اس کا بوجھ اٹھانے سے قاصر ہو گئیں۔ وہ ایک جھٹکے سے نیچے کو گرا مگر پاس پڑے میز کا سہارا لے کر اس نے خود کو کھڑا رکھنے کی کوشش کی۔ وہ ان تینوں کو بڑی اچھی طرح پہچانتا تھا۔ وہ عورت جویریہ تھی جبکہ وہ آدمی وسیم اور ان دونوں کا بچہ۔ ان تینوں کا وجود ناقابل یقین تھا۔ وہ تینوں بغور تیمور کو دیکھ رہے تھے مگر اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ آج سے 2 سال پہلے رونما ہونے والا واقعہ سامنے نظر آتے منظر کی مکمل تردید کر رہا تھا، مگر حقیقت تو برعکس تھی۔ اس کا دماغ تیزی سے ماضی میں پلٹنے لگا۔ 2 سال پہلے آج کا دن انتہائی مصروف اور تھکا دینے والا تھا۔ تیمور پروجیکٹ کمپلیشن کے بعد اپنے آفس کی چیئر پر سر ٹکا کر آنکھیں موندے بیٹھا تھا۔ تبھی اس کے آفس کا ڈور نوک ہوا۔ یہ دستک تیمور کو ناگوار گزری۔ آ جاؤ، وہ بیزار سے لہجے میں بولا۔ تبھی دروازہ کھلا اور تیمور کا پرسنل سیکرٹری، تمہاری جان کو چین نہیں کیا؟ کہو کیسے آنا ہوا؟ وہ سر، ہم نے جو اکاؤنٹنٹ کی جاب اناؤنس کی تھی نا، مجھے اس سیٹ کی اہلیت کا ایک آدمی ملا ہے۔ اچھا، کون ہے وہ؟ سر، وہ مسٹر کلیم ہے۔ اس سیٹ کے لیے بالکل مناسب ہے۔ ان کی تعلیمی قابلیت شاندار ہے جبکہ وہ محنتی بھی بہت ہیں۔ تمہیں بڑی اچھی طرح پتہ ہے کہ مجھے فیور سے نفرت ہے۔ سر، میں نے کئی لوگوں کے انٹرویو لیے مگر کوئی بھی کوالیفائی نہیں کر پایا۔ کلیم میرے ڈیڈ کے دوست کا بیٹا ہے۔ اس نے مجھ سے جاب کی بات کی تو میں نے اس کا مکمل انٹرویو لیا، بالکل ویسے ہی جیسے دوسرے لوگوں کا لیا تھا، مگر کلیم اس جاب کے لیے اپنی قابلیت ثابت کرنے میں کامیاب رہا۔ باقی اگر آپ بذات خود اس کا انٹرویو لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اس کے بعد بھی وہی اس سیٹ کا واحد اہل قرار پائے گا۔ ٹھیک ہے، تم اسے رکھ لو۔ تھینک یو سر۔ وہ سر، ایک بات اور بھی ہے۔ سر، وہ بلال اپنے کام پر بالکل توجہ نہیں دے رہا۔ آئے روز چھٹی یا پھر بہانہ بنا کر جلدی چلے جانا اس کا روزانہ کا معمول بن گیا ہے۔ میں کافی عرصے سے اس کی لاپرواہی نوٹ کر رہا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ اسے ریپلیس کر دینا چاہیے۔ اچھا، تو اس کی جگہ پر تم کسے ریپلیس کرنا چاہتے ہو؟ کلیم کی وائف جویریہ کو۔ وہ بھی بہت محنتی ہے اور اس جاب کے لیے بالکل مناسب ہے۔ مجھے امید ہے کہ وہ دونوں ہماری کمپنی کی شہرت کو مزید عروج دلوائیں گے۔ سیکرٹری نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ تمہیں ان دونوں سے اس قدر ہمدردی ہے کہ ان کے لیے تمہیں اپنی جاب جانے کا خطرہ بھی محسوس نہیں ہو رہا؟ تیمور نے قرق لہجے میں کہا۔ نہیں سر، وہ دونوں اس وقت مالی طور پر بہت پریشان ہیں، جبکہ بہترین تعلیمی قابلیت اور محنتی ہونے کے باوجود بے روزگار ہیں۔ میں نے کمپنی کے مفاد کو اولین ترجیح دیتے ہوئے یہ بات کہی ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ کلیم کو تو جاب مل جائے گی مگر اس کی وائف اگر حسین ہوئی تو ہی جاب حاصل کر سکتی ہے۔
سر حسین تو کیا، وہ بہت حسین ہیں، ان دونوں کو کل سے بلا لو۔ اگلی صبح جویریہ اور کلیم تیمور کی کمپنی میں موجود تھے۔ کچھ دیر بعد سیکرٹری آیا اور انہیں تیمور کے آفس چلنے کا کہا۔ وہ دونوں سیکرٹری کے پیچھے چلنے لگے۔ سنو، میں نے بڑی مشکل سے تم لوگوں کو یہاں جاب دلوائی ہے، میرا کام بس یہی تھا۔ اب باس کو متاثر کرنا تم لوگوں کا کام ہے، اپنی جگہ یہاں تم لوگ خود بناؤ گے۔ تم لوگوں کو جاب دلوا کر میں نے جو احسان کیا ہے وہ ساری زندگی تم دونوں نہیں اتار سکتے۔ کم از کم میری وجہ سے 2 وقت کی روٹی سکون سے کھا سکتے ہو۔ سیکرٹری ان پر احسان جتاتا ہوا آگے چل رہا تھا، جبکہ وہ دونوں سر جھکائے خاموشی سے پیچھے چلتے آ رہے تھے۔ شاید ان کے جھکے کندھوں پر سیکرٹری کے احسان کا بوجھ بہت زیادہ تھا۔ تیمور کے آفس کا ڈور نوک کرتے ہی جیسے ہی انہیں اندر آنے کی اجازت ملی تو سیکرٹری ان دونوں کے ہمراہ اندر داخل ہوا۔ گڈ مارننگ سر۔ گڈ مارننگ، تیمور نے فائل سے نظریں ہٹائے بغیر ہی جواب دیا۔ سر یہ مسٹر کلیم ہیں۔ تو تیمور نے براہ راست کلیم کو دیکھا۔ کلیم نے اسے احترام سے سر جھکا کر ہیلو سر کہا، اور یہ ان کی وائف جویریہ ہے۔ تیمور کی نظریں جیسے ہی جویریہ کی طرف اٹھیں تو وہ واپس پلٹنا بھول گئیں۔ تیمور نے بڑی گہری نظروں سے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ اس کی غلیظ نظروں سے گھبرا کر جویریہ نے غیر ارادی طور پر کلیم کا بازو پکڑ لیا۔ سر، کیا یہ لوگ واپس جائیں؟ ہاں، جا سکتے ہیں۔ اس کی بری خصلت جویریہ کو دیکھ کر پوری طرح جاگ چکی تھی۔ وہ اسے قابو کرنے کے منصوبے سوچنے لگا۔ تبھی اس کے ذہن میں ایک زبردست قسم کا منصوبہ تیار ہو گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے انٹرکام پر کال کی اور جویریہ کو کچھ پیپرز لے کر آفس آنے کا کہا۔ کال کرنے کے بعد وہ بے تابی سے ٹہلنے لگا۔ یوں ہی ٹہلتے ہوئے اس نے سامنے دیوار پر لگی گھڑی کی طرف دیکھا جہاں 10 منٹ گزر چکے تھے۔ تبھی اس کے آفس کا ڈور نوک ہوا اور جویریہ کی سہمی سی آواز سنائی دی، میں اندر آ جاؤں سر؟ آ جاؤ، تیمور نے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا۔ تبھی جویریہ دروازہ کھول کر اندر آئی اور وہیں کھڑی ہو گئی۔ اس کے چہرے پر پریشانی اور گھبراہٹ بڑی نمایاں تھی۔ تیمور نے ایک بھرپور نگاہ اس کے وجود پر ڈالی۔ پاس آؤ، وہاں کھڑی منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ تیمور ہتک آمیز لہجے میں دھاڑ کر بولا تو وہ ایک دم ڈری اور مرے مرے قدموں سے چلتی اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ لاؤ دو۔ جیسے ہی جویریہ نے جھجکتے ہوئے پیپر دینے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا تو تیمور نے پیپر پکڑنے کے بجائے اس کی کلائی دبوچ لی۔ اس حرکت پر جویریہ نے ایک دم تیمور کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں پھیلا خوف تیمور کو خاصا محفوظ کر گیا۔ پیپر اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر تیمور کے قدموں میں گر گئے۔ تم جانتی ہو، اس دنیا کا ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ رات کو سوئے اور صبح اٹھتے ہی امیر ہو جائے۔ یہ یقیناً ایک ناممکن سی بات ہے، مگر اس دنیا میں چند ایسے لوگ ہیں جن کے حصے میں اس قسم کی غیر معمولی خوش قسمتی آتی ہے۔ جبکہ وہ اپنی کلائی اس کی گرفت سے چھڑوانے کی تگ و دو میں اسے کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ملی تھی، اس کی گرفت بے حد مضبوط تھی۔ جویریہ، تم ان خوش قسمتوں میں سے ایک ہو۔ خوش قسمتی تمہارے مقدر پر کھڑی دستک دے رہی ہے۔ تمہیں صرف اس دستک کو سنتے ہوئے دروازہ کھولنا ہے اور خوش قسمتی کو اپنی زندگی میں شامل ہونے کا راستہ دینا ہے۔ میں تمہیں دولت سے مالا مال کر دوں گا۔ تمہیں یہ 2 ٹکے کی نوکری کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں، بس تم چپ چاپ میری بات آرام سے مان لو۔ جویریہ نے پوری قوت لگا کر اپنی کلائی اس کی گرفت سے آزاد کروائی اور پیچھے کو ہٹی۔ تیمور کو اس کی یہ حرکت سخت ناگوار گزری۔ مجھے جو چیز پسند آ جائے میں اسے حاصل کر کے ہی رہتا ہوں، میں زبردستی بھی کر سکتا ہوں۔ وہ اسے خونخوار نظروں سے گھورتا ہوا غرا کر بولا، میں کوئی چیز نہیں ہوں، ایک جیتی جاگتی انسان ہوں۔ میں تم جیسے گھٹیا انسان کی نیچ اور غلیظ ذات پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتی۔ وہ غصے اور نفرت کی ملی جلی کیفیت میں تقریباً چیخ کر بولی اور تیزی سے اس کے آفس کا دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ تم کم ذات کو اپنے لفظوں کی بھاری قیمت ادا کرنا پڑے گی۔
تیمور نے سخت تیش کے عالم میں بڑبڑاتے ہوئے پاس پڑے صوفے کو زوردار ٹھوکر ماری، مگر اس کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا۔ وہ غصے سے پاگل ہوا اپنے آفس میں بنے لاکر کی طرف بڑھا اور اس میں سے گن نکال کر تیمور نے اپنی پینٹ کی بیلٹ میں رکھ لی۔ اب اس کا رخ باہر کی جانب تھا۔ جو ہی وہ دروازہ کھول کر باہر نکلا، اسے کوریڈور میں ایک 4 سالہ بچہ اسکول یونیفارم میں نظر آیا۔ اسے سخت حیرانگی ہوئی کیونکہ اس کے ملازم اس بات سے بڑی اچھی طرح واقف تھے کہ یہاں بچوں کا داخلہ منع ہے، اور کبھی کسی نے بھی انتہائی مجبوری میں بھی اپنے ساتھ بچہ لانے کی غلطی نہیں کی تھی۔ پھر آخر یہ کس کا بچہ تھا؟ وہ بچہ معصومیت سے پلکیں جھپکتا تیمور کو دیکھ رہا تھا۔ تیمور سیدھا اس بچے کے پاس پہنچا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ تیمور نے بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس سے اس کا نام پوچھا۔ وہ بچہ جویریہ سے کافی مشابہت رکھتا تھا۔ یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں اپنے موم ڈیڈ کے پاس آیا ہوں۔ اسکول سے واپسی پر گھر میں کوئی نہیں تھا۔ مجھے اکیلے ڈر لگتا ہے۔ کون ہے تمہارے موم ڈیڈ؟ تیمور چہرے پر کرختگی لیے بظاہر نرم لہجے میں بولا۔ وہ ہے میری موم۔ بچے نے دور سے آتی جویریہ کی طرف اشارہ کیا۔ تیمور نے جویریہ کی طرف دیکھا، جو اپنے بیٹے کو تیمور کے پاس کھڑا دیکھ کر ایک دم پریشان ہوئی اور فوراً اپنے بیٹے کے پاس پہنچی۔ اس کی سرخ آنکھیں اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ وہ ابھی رو کر آئی ہے۔ اس کی آنکھوں میں چھپائی شفقت اور شیطانیت سے خوفزدہ ہو کر جویریہ نے ایک دم اپنے بیٹے کا بازو کھینچا اور اسے اپنے پیچھے چھپا لیا۔ جویریہ کی اس حرکت پر تیمور کے چہرے پر مکروہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ تبھی کلیم چلتا ہوا ان کی طرف آتا دکھائی دیا۔ آج تو برداشت کر لیا ہے، آئندہ کی امید مت رکھنا۔ یہ کام کی جگہ ہے، کوئی ڈے کیئر سینٹر نہیں۔ لگتا ہے سیکریٹری کے سمجھائے اصول تم نے سمجھے نہیں۔ اگر کل یہ بچہ مجھے یہاں نظر آیا تو تم دونوں کو اس جاب سے فارغ کر دوں گا، وہ سخت لہجے میں بولا۔ تو کلیم نے فوراً معذرت کی۔ سوری سر، آئندہ شکایت کا موقع نہیں ملے گا، وہ شرمندہ سا بولا۔ تیمور نے ان دونوں ہسبینڈ وائف پر ایک حقارت آمیز نگاہ ڈالی اور باہر کی طرف چل دیا۔ تبھی جویریہ کی کمر کے ساتھ چپکا اس کا بیٹا سامنے نکل کر آیا۔ یہ انکل کتنے برے ہیں، انہوں نے آپ کو ڈانٹا۔ ایسے نہیں کہتے، غلطی ہماری ہے۔ کلیم نے بغور جویریہ کو دیکھا۔ اس کی سرخ آنکھیں اور لال انگارہ ہوتا منہ دیکھ کر وہ ایک دم ٹھٹکا۔ جویریہ میری طرف دیکھو، کیا ہوا ہے؟ کلیم نے تیمور کے غصے سے ڈرتے ہوئے جویریہ کو سہارا دے کر اٹھایا اور گھر چلنے کا کہا۔ کلیم اپنے بیٹے اور جویریہ کو لیے گھر پہنچا اور اس نے وہاں جویریہ سے جب رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے تیمور کی اس سے کی گئی گفتگو حرف بحرف سنا دی۔ یہ سن کر کلیم نے غصے سے مٹھیاں بھینجی، مگر وہ بے بس تھا۔ کہاں وہ امیر کبیر تیمور اور کہاں وہ غربت زدہ ایک معمولی ملازم۔ مجھے بچا لو کلیم، وہ خبیث پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے، جویریہ خوفزدہ لہجے میں کہتی رونے لگی۔ تو یکدم کلیم کو اپنی بے بسی پر رونا آیا۔ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، مگر وہ اپنی وائف کو اس ظالم کے رحم و کرم پر چھوڑنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ آفس سے باہر نکلتے ہی تیمور پارکنگ کی طرف بڑھا اور اپنی بڑی سی شاندار گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی بیلٹ میں رکھی گن نکال کر ڈیش بورڈ میں رکھی اور فون نکال کر اپنے خاص آدمی کو کال کی۔ ہیلو اسد، مجھے تم سے ایک کام ہے۔ مجھے فیصل نامی بچے کی روٹین کی مکمل معلومات چاہیے۔ اس بچے کو اغوا کرنا ہے تو اسی حساب سے معلومات کرنا کہ دن کے کون سے حصے میں یہ کام کرنا مناسب ہوگا۔ تیمور نے اسے اپنا نیا شیطانی منصوبہ بتایا تو اس نے جی سر کہتے ہوئے فون بند کر دیا۔ اب میرے غضب سے بچو تم مس جویریہ، تیمور نے غصے سے سوچتے ہوئے کار اسٹارٹ کی اور پھر گھر کی طرف جانے لگا۔ تبھی اس کے فون پر دانش کی کال آئی۔ تیمور نے فوراً اس کال کو ریسیو کیا۔ ہیلو تیمور، کیا چل رہا ہے آج کل؟ کچھ خاص نہیں، بس ایک حسینہ پر نیت خراب ہے آج کل۔ اوہو، تو کس کمپنی کے مالک کی بیٹی ہے، یا کوئی بزنس پارٹنر ہے، یا کوئی ماڈل یا ایکٹریس؟ دانش نے اپنے طور پر اندازہ لگاتے ہوئے
دریافت کیا تو تیمور نے غصے سے سر جھٹکا۔ میری کمپنی کی معمولی سی ملازم ہے، مگر بہت اکڑ ہے اس میں۔ نہ جانے یہ غربت کے مارے کیڑے مکوڑوں جیسے انسانوں میں اتنی اکڑ کس چیز کی ہے۔ ویسے پوچھو تو کھانے کو روٹی نہیں۔ میں نے اسے مالا مال کر دینے کی آفر کی، اس پر احسان کرنا چاہا، مگر اس کی اتنی جرأت، اس نے مجھے انکار کیا۔ مگر تم فکر نہ کرو، اس کی اکڑ ختم کرنے کا میں بہت اچھا بندوبست کر لوں گا۔ تیمور مکرو لہجے میں بولا تو دوسری طرف دانش کی آواز ابھری۔ میرا خیال ہے کہ تم اسے اس کا کام کرنے دو۔ وہ غریب لڑکی ہے، اسے مزید پریشان نہ کرو۔ ویسے بھی تمہیں کوئی اور مل جائے گی، فی الحال اسے چھوڑ دو۔ دانش اپنی ہمدردی کی عادت سے مجبور ہو کر اسے سمجھانے کی کوشش کرنے لگا۔ ایک تو مجھے تمہاری یہ ہمدردانہ فطرت سخت ناپسند ہے، تیمور نے ناپسندیدگی سے کہا اور فون پٹک کر بند کر دیا۔ اس واقعے کے بعد اگلے دن تیمور کے سیل پر اسد کی کال شو ہوئی۔ ہاں بولو، میرا کام ہو گیا؟ دوسری طرف اسد کی مری مری آواز ابھری۔ سب کچھ الٹ ہو گیا باس، وہ تینوں کسی کو بتائے بغیر شہر چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ وہ اس وقت ریلوے اسٹیشن کے قریب ہیں۔ کیا یہ کیا کہہ رہے ہو؟ انہیں راستے میں ہی پکڑ لو۔ تیمور نے تیش کے عالم میں اسے اپنا نیا منصوبہ بتایا اور فون پٹک کر تیزی سے گیراج میں پہنچا اور گاڑی لے کر باہر نکل گیا۔ ریلوے اسٹیشن سے کچھ فاصلے پر ٹیکسی رکی، جس میں سے کلیم، جویریہ اور ان کا بیٹا فیصل اپنے مختصر سامان کے ساتھ باہر نکلے۔ کلیم نے جلدی سے ادائیگی کی اور سامان اٹھاتا ان دونوں کو ساتھ لیے پیدل چلنے لگا۔ انہوں نے ایک انتہائی خستہ حال لو کلاس ریلوے اسٹیشن کا انتخاب کیا تھا۔ اس وقت وہ جس راستے پر چل رہے تھے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا، جبکہ اس کے دونوں جانب گھنا جنگل اگا ہوا تھا۔ سڑک کی ٹوٹ پھوٹ کے باعث ڈرائیور نے گاڑی کو آگے لے جانے سے انکار کر دیا، جس وجہ سے ان تینوں کو پیدل چلنا پڑ رہا تھا۔ جویریہ نے فکر مندی سے پوچھا کہ ہم اس نئے شہر میں جا کر کیا کریں گے؟ وہاں چل کر دیکھتے ہیں، فکر نہ کرو، تمہارا شوہر اتنا کم ہمت نہیں ہے، میں تم دونوں کا خیال رکھوں گا، سامان سنبھالتے کلیم نے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ اچانک ان تینوں کے آگے اور پیچھے دو گاڑیاں آ کر رک گئیں۔ ان تینوں کے لیے آگے جانا ممکن نہیں تھا، کیونکہ وہ ان دو گاڑیوں کے حصار میں قید تھے۔ تبھی ان گاڑیوں میں سے ایک گاڑی کا دروازہ کھلا اور اس میں سے چند آدمی برآمد ہوئے۔ وہ تینوں شش و پنج میں مبتلا ان لوگوں کو دیکھ رہے تھے کہ اچانک دوسری گاڑی سے تیمور نکلا اور مکرو مسکراہٹ کے ساتھ ان کی طرف بڑھنے لگا۔ اسے دیکھتے ہی کلیم نے فیصل اور جویریہ کے گرد مضبوطی سے باہیں لپیٹ لیں۔ تیمور نے پاس کھڑے آدمیوں کو اشارہ کیا تو وہ اس کے ساتھ ان کی طرف بڑھنے لگے۔ پاس پہنچتے ہی ان آدمیوں نے کلیم اور فیصل کو پکڑا اور انہیں کھینچ کر علیحدہ کیا، جبکہ جویریہ کا بازو تیمور نے کھینچا۔ فیصل نہیں فیصل، جویریہ نے فیصل کا ہاتھ بڑی مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا، جسے وہ چھوڑنا نہیں چاہ رہی تھی۔ دوسری طرف فیصل بھی بار بار اسے پکارتے ہوئے ہاتھ نہیں چھوڑ رہا تھا۔ تبھی تیمور نے جویریہ کو پوری شدت سے کھینچا اور ان دونوں کے ہاتھ چھوٹ گئے۔ اس وقت فیصل اور کلیم تیمور کے لائے آدمیوں کی گرفت میں تھے، جبکہ جویریہ کا بازو تیمور کے ہاتھ میں تھا۔ جویریہ نے خود کو اس کی گرفت سے آزاد کروانا چاہا تو تیمور نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا اور وہ منہ کے بل زمین پر گر پڑی۔ تیمور نے اسے بالوں سے جکڑ کر دوبارہ اٹھایا۔ اب دیکھو مجھے نہ کہنے کی سزا کیا ہوتی ہے۔ اس کی تھوڑی کے نیچے گن کی نال رکھ دی۔ فیصل خوفزدہ ہو کر مسلسل جویریہ کو پکار رہا تھا۔ اس وقت تیمور نے اپنے دو آدمیوں کو اشارہ کیا تو انہوں نے خنجر نکالے اور کلیم اور اس کے بیٹے فیصل کے جسم پر زخم لگانا شروع کر دیے۔ وہ سفاکیت کی حد کو پار کر چکے تھے۔ کلیم درد سے مسلسل کرا رہا تھا، جبکہ پھول جیسے نازک اور معصوم فیصل کی چیخیں اور رونا بھی ان خود غرض لوگوں پر اثر نہیں کر رہا تھا۔ نہ ہی ان کے ہاتھ کانپے اور نہ ہی دل۔ چھوڑو، میرا بچہ تڑپ رہا ہے، رو رہا ہے، خدا کا خوف کرو، رحم کرو۔ تبھی فیصل درد کی شدت سے بے ہوش ہو گیا۔ اس کے بدن پر موجود زخموں سے خون بہہ رہا تھا، جبکہ کلیم ناقابل برداشت تکلیف سے نڈھال ہو گیا تھا، مگر مسلسل فیصل کو پکار رہا تھا۔ یکدم جویریہ تیمور کے قدموں سے لپٹ گئی۔ تم جو کہو گے، جیسا کہو گے،
میں تمہاری سب باتیں مانوں گی، بس میرے بچے اور شوہر کو چھوڑ دو، خدا کے لیے رحم کرو، اس معصوم جان پر اتنا ظلم مت ڈھاؤ۔ وہ بلک بلک کر روتے ہوئے منت کرنے لگی، مگر تیمور کے بے حس اور شفاق دل پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس نے جویریہ کو ایک زوردار ٹھوکر ماری۔ تم نے دیر کر دی، وہ مکروہ کہکا لگا کر بولا، اور اس بے بس عورت کو بازو سے پکڑ کر دوبارہ کھڑا کیا۔ تبھی تیمور کے آدمیوں نے زخمی کلیم اور بے ہوش ہوئے فیصل کو رسی کی مدد سے سڑک پر باندھا اور ایک آدمی گاڑی میں جا بیٹھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہی اس نے کار اسٹارٹ کی۔ جویریہ فوراً اس کا ارادہ بھانپ گئی۔ نہیں، پلیز نہیں، رحم کرو، وہ روتے ہوئے تیمور کا بازو پکڑے التجا کرتی ہوئی بولی، مگر تیمور نے جھٹکے سے اس کا بازو پرے کیا اور اس آدمی کو آگے آنے کا اشارہ کیا۔ اشارہ پاتے ہی برق رفتاری سے گاڑی کلیم اور فیصل کو کچلتی ہوئی آگے نکل گئی۔ یہ منظر دیکھتے ہی جویریہ کی دلدوز چیخوں سے جیسے سارا جہان گونج اٹھا۔ وہ پاگلوں کی طرح چیخیں مارتی بآواز بلند رونے لگی۔ تبھی تیمور نے اس کا بازو چھوڑ دیا۔ وہ دیوانہ وار بھاگتی ہوئی ان دونوں کے پاس پہنچی اور فیصل کی لاش سے لپٹ گئی۔ میرے معصوم بچے کو بے دردی سے مار دیا، خدا کرے تم بھی ایسی تکلیف دہ موت مرو، تمہیں کبھی سکون نہ ملے، ساری زندگی تڑپو، خدا کی لعنت ہو تم سب پر۔ وہ زاروں قطار روتے ہوئے بددعائیں دینے لگی، جبکہ تیمور کھڑا مکروہ ہنسی ہنستا رہا۔ جویریہ گھٹنوں کے بل کلیم کی لاش کے پاس آئی اور اسے چیک کرنے لگی۔ بلا شبہ وہ دم توڑ چکا تھا۔ اچانک اسے کلیم کی لاش کے پاس ایک خنجر پڑا دکھائی دیا۔ شاید ان آدمیوں میں سے کسی نے غلطی سے اسے گرا دیا تھا۔ جویریہ نے جیسے ہی خنجر دیکھا تو اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے اسے پکڑ لیا۔ اسی وقت تیمور اس کے پاس آیا اور اس کا بازو پکڑ کر اسے کھینچ کر کھڑا کیا۔ چلو بس، بہت ہو گیا ڈرامہ، اس سے پہلے وہ اسے کہیں لے کر جاتا۔ جویریہ نے پوری طاقت سے خنجر اس کے ہاتھ پر مارا۔ خنجر کے کاری وار سے تیمور سے ایک دم اس کا ہاتھ چھوٹا۔ ہاتھ چھوٹتے ہی جویریہ نے اسے زوردار دھکا دیا تو وہ نیچے گر پڑا۔ اس سے پہلے کوئی اور جویریہ کے پاس آتا، اس نے برق رفتاری سے خنجر اپنی گردن پر رکھا اور دیکھتے ہی دیکھتے گلا کاٹ لیا۔ گلا کٹتے ہی وہ فیصل اور کلیم کی لاش کے پاس گری اور تڑپنے لگی۔ یوں ہی چند لمحے تڑپنے کے بعد وہ ساکت ہو گئی۔ تیمور اپنی خون آلود کلائی تھامے کر آ رہا تھا جب اسد اس کے پاس آیا اور اسے گاڑی کی طرف لے جانے لگا۔ اسد، ان تینوں کے چہرے کچل دو اور لاشیں اس طرح خراب کر دو جیسے کسی جنگلی جانور نے مارا ہو۔ آلۂ قتل اٹھا لو اور ان تینوں کی لاشیں جنگل کے گھنے حصے میں پھینک دو۔ دھیان رہے کوئی ثبوت نہیں چھوڑنا۔ اسد اور باقی آدمیوں نے تمام کام تیمور کے کہنے کے مطابق کیا اور کسی کو شک بھی نہ ہوا۔ 2 دن بعد تیمور ہاتھ پر پٹی باندھے آفس گیا اور کام میں یوں مصروف ہو گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ کچھ دیر بعد سیکرٹری ندامت چہرے پر سجائے اس کے آفس میں داخل ہوا۔ سر، جویریہ اور کلیم بنا بتائے نہ جانے کہاں چلے گئے۔ میں نے ان کا کرائے کا فلیٹ بھی چیک کروایا، نہیں معلوم انہیں زمین کھا گئی یا آسمان، وہ جھجکتے ہوئے بولا۔ بے وقوف آدمی، یہ سراسر تمہاری غلطی ہے کہ تم نے ایسے غیر ذمہ دار لوگوں کو جاب پر رکھا۔ میں نہیں جانتا، تمہارے پاس صرف 2 دن کا وقت ہے، مجھے ان دونوں سیٹوں پر کام کرنے والے لوگ چاہیے، ورنہ تم نوکری سے فارغ ہو۔ وہ غصے سے دھاڑا تو سیکرٹری ڈر کر 9-2-11 ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد تیمور نے ٹیبل پر پڑا نیوز پیپر اٹھایا اور پڑھنے لگا۔ اخبار کے آخری صفحے پر ایک چھوٹی سی خبر لکھی تھی، جنگل میں موجود جنگلی جانوروں نے ایک عورت، آدمی اور بچے کو بے دردی سے مار ڈالا۔ یہ خبر پڑھتے ہی تیمور کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ بکھر گئی۔ تبھی کلیم کی آواز اسے حال میں واپس کھینچ لائی۔ کیا تم ہمیں بھول گئے تھے شفاق انسان؟ کلیم نفرت سے کہتا تیمور کو دیکھنے لگا، جو کپکپاتے بدن اور زرد رنگت کے ساتھ بمشکل کھڑا انہیں آنکھیں پھاڑے دیکھ رہا تھا۔ میرے پاس اسے مارنے کے بہت سے منصوبے ہیں ڈیڈی، فیصل اپنی غیر انسانی آواز میں اسے گھورتے ہوئے بولا۔ ہاں میرے بیٹے، مگر ہر منصوبہ ایسا بنانا کہ یہ تڑپ تڑپ کر مرے۔ تیمور کے قدم اس کا وزن اٹھانے سے جیسے قاصر ہو گئے۔
اس کا وجود پسینے سے شرابور تھا، جبکہ ہاتھ برف کی مانند سرد تھے۔ ان تینوں کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر تیمور نے بھاگنے کی کوشش کی، مگر اس کی ٹانگوں نے ساتھ نہ دیا اور وہ زمین پر گر پڑا۔ زمین پر گرتے ہی وہ پیچھے ہٹنے لگا۔ کیوں نہ اس پر تھوڑا تھوڑا تیزاب ڈال کر اسے مارا جائے؟ فیصل نے اپنے ہاتھ میں پکڑی تیزاب کی بوتل کا ڈھکن کھولتے ہوئے کہا اور اس پر تیزاب پھینکا۔ تیمور کے چہرے اور سینے پر جیسے ہی تیزاب کے چھینٹے گرے، اس کے حلق سے ایک دل خراش چیخ برآمد ہوئی۔ نہیں، ایسے نہیں، کیوں نہ روز اس کے جسم کا تھوڑا تھوڑا گوشت کاٹ کر اسے مارا جائے، کلیم نے کہا اور اپنے ہاتھ میں پکڑے چاقو سے اس کے بازو کا گوشت اتار دیا۔ تیمور ابھی تیزاب کے جلنے کی تکلیف برداشت نہیں کر پا رہا تھا کہ اچانک اس نئی تکلیف سے وہ دوہرا ہو کر زمین پر تڑپنے لگا، جبکہ پورا گھر اس کی دردناک چیخوں سے گونج رہا تھا۔ اسے یوں تڑپتا دیکھ کر وہ تینوں خوفناک کہکہے لگانے لگے۔ تبھی تیمور گھسیٹتا ہوا ان سے دور ہوا اور اپنی پوری قوت لگا کر اندھا دھند بھاگنے لگا۔ چہرہ جلنے کے باعث اسے سب کچھ دھندلا نظر آ رہا تھا۔ یکدم جویریہ نے اسے بالوں سے دبوچا اور زمین پر پٹکا۔ کیوں نہ اسے کرنٹ لگا کر مارا جائے؟ جویریہ نے ہاتھ میں پکڑی تار کو تیمور کے جسم کے ساتھ چھوا۔ کرنٹ کا زوردار جھٹکا لگتے ہی تیمور درد سے کراہتا ہوا بالکل نڈھال ہو گیا۔ موت اسے سر پر منڈلاتی محسوس ہو رہی تھی۔ کیوں نہ ڈیڈی روز اس کی ایک ہڈی توڑ کر اسے مارا جائے؟ فیصل اسے کراہتا دیکھ کر محفوظ ہوتے ہوئے بولا، ہاں بیٹے، یہ زیادہ اچھا ہے۔ کلیم تیمور کے پاس آیا اور اس کی کہنی کی ہڈی توڑ دی۔ تیمور درد کے مارے پاگلوں کی طرح چیختا لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ اس کے آڑے ترچھے وجود کو زمین پر گھسیٹتے دیکھ کر وہ تینوں کہکا مار کر ہنسنے لگے۔ رحم کرو مجھ پر، وہ کراہتا ہوا التجا کرنے لگا۔ جب ہم نے تم سے رحم کی بھیک مانگی تھی تب تم نے کیا رحم کیا تھا؟ وہ تینوں ایک ساتھ دھاڑ کر بولے، کیوں نہ اسے تہہ خانے میں باندھ لیں اور اس کے جسم میں کیل ٹھونک کر اسے ماریں، یا پھر اس پر زہریلے سانپ چھوڑ دیے جائیں، یا پھر تیز چھری سے ذبح کر دیں۔ ان کے خوفناک منصوبے سن کر تیمور کو اپنی روح نکلتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ وہ شفقت سے اسے دردناک موت دینے کے طریقے بتا رہے تھے۔ اس کے حصے میں وہی شفقت اور بے رحمی آئی تھی جو آج سے 2 سال پہلے اس نے ان تینوں کو مارتے ہوئے دکھائی تھی۔ وہ اس وقت ایک ناقابل برداشت اذیت کا شکار تھا۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے، چلو تیمور، تمہارے مرنے کا وقت ہو گیا ہے۔ وہ تینوں کفن میں ملبوس روحیں خون خوار انداز میں اس کی طرف بڑھنے لگی۔ نہیں، پلیز نہیں، میں اس قدر دردناک موت نہیں مرنا چاہتا، رحم کرو خدا کے لیے۔ وہ روتے ہوئے ان کی منت کرنے لگا۔ کیا تم نے کچھ سنا کلیم؟ جویریہ نے کلیم سے دریافت کیا۔ نہیں، کچھ بھی نہیں سنا میں نے، وہ کرختگی سے کہتا مسلسل اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ تبھی تیمور نے سر اٹھا کر پیچھے نظر آتی کھڑکی کی طرف دیکھا۔ ان تینوں خوفناک روحوں کو اپنے پاس آتا دیکھ کر وہ گھسیٹتا ہوا کھڑکی کے پاس آیا اور اس پر چڑھ گیا۔ اگر مرنا ہی ہے تو تم لوگوں کے ہاتھوں دردناک موت مرنے سے بہتر ہے کہ میری جان آسانی سے نکل جائے، وہ کمزور سی آواز میں انہیں دیکھتے ہوئے بولا۔ اس سے پہلے ان تینوں کے ہاتھ اسے دبوچتے، تیمور نے کھڑکی سے نیچے چھلانگ لگا دی۔ چھلانگ لگاتے ہی وہ منہ کے بل اپنے بیک لان میں جا گرا۔ ان تینوں نے کھڑکی سے لان میں پڑی تیمور کی خون آلود لاش دیکھی اور ایک دوسرے کی طرف دیکھتے مسکرانے لگے۔ صبح تقریباً 8 بجے کا وقت تھا۔ تیمور کے گھر کے باہر ایمبولینس اور پولیس وین کھڑی تھی۔ تیمور کی ڈیڈ باڈی کو اسٹریچر پر ڈال کر سفید کپڑے سے ڈھانپ دیا گیا تھا، جبکہ پولیس تمام گھر کی تلاشی لے رہی تھی۔ دانش افسردگی اور صدمے کی ملی جلی کیفیت کے ساتھ گمسم کھڑا تھا۔ تبھی ماریا اس کے پاس آئی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ مجھے تیمور کے خودکشی کرنے پر بے حد افسوس ہوا ہے، وہ بظاہر دکھی انداز میں بولی تو دانش نے افسردگی سے سر ہلایا۔ وہ دانش کو وہیں چھوڑتی تیمور کی لاش کے پاس آئی اور اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا۔ اچانک ماریا کے تاثرات بدلے۔
تم جیسے مطلب پرست اور گھٹیا انسان کو مر ہی جانا چاہیے۔ وہ یہ سوچتی دل ہی دل میں خوش ہوئی۔ تو مسٹر تیمور نے خودکشی کیوں کی؟ پولیس آفیسر غور دانش کو دیکھتے ہوئے تفتیشی لہجے میں بولا۔ وہ نفسیاتی مریض تھا انسپکٹر، دانش نے تعصب سے جواب دیا، لیکن کھڑکی میں کھڑے کلیم، جویریہ، فیصل کی روحیں اس بات کا واضح ثبوت دے رہی تھیں کہ تیمور نفسیاتی مریض نہیں تھا۔